السلام علیکم ناظرین، جس کا ڈر تھا آخر وہی ہوا۔ مولانا منظور منگل کا بیان کھلے عام طور پر ایک کلپ میں بتایا جا رہا ہے، جس پر مولانا طارق جمیل پر جو خاموشی تھی اس کو توڑ دیا ہے اور بہت ہی عجیب و غریب بیان سننے کو آیا ہے۔ آپ ذرا اس کلپ کو سنیں، اور سننے سے پہلے یہ درخواست ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک شیئر ضرور کریں، اور ویڈیو کو فل واچ ضرور کریں، کیونکہ یہ بہت اہم اور ضروری ویڈیو ہے۔ تبلیغ کا مذاق اڑایا ہے، یاد رکھ لو اس بات کو، تبلیغی جماعت کسی کی باپ کی نہیں ہے، مولوی منظور کی۔ کون ہوتا ہے کوئی تبلیغی جماعت؟ تبلیغی جماعت جہاں جہاں بھی جاؤ، جہاں کون سا علاقہ آپ کے پاکستان میں جہاں مولوی منظور کے شاگرد نہیں؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں، تبلیغی جماعت مہاجر بن کر کے آتی ہے۔ وہ شیعہ کی مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ بریلوی کی مسجد میں نہیں جا سکتی، غیر مقلد اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کو استقبال کرنے والے جو وہ مدارس کے پڑھے ہوئے علماء، خطیب، امام، مؤذن، خادم، وہ کسی مدرسے کا پڑھا، ورنہ تبلیغی جماعت جا کر کے دکھا تو دے مجھے۔ تبلیغی جماعت میری ہے، ہم نے تبلیغی جماعت کا دفاع کیا۔ اور یہ جس مولوی صاحب کا، اس مولوی صاحب کو یاد ہوگا آپ کو، میں نے اپریل میں اس کو یہاں بلایا، لیکن آپ سے ایک بات عرض کروں گا، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے دین کی کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی قسم چھوڑیں گے نہیں ہم اس کو۔ آپ کو اس پر تو جوش آیا، آپ کو اس پر کیوں جوش نہیں آیا؟ مولانا طارق جمیل ہمارے سر کے تاج تھے، اب شاید نہیں رہے۔ یاد رکھو ہمارے سر، میں نے جتنا اس کو سپورٹ کیا ہے، وہ ایک خطیب ہے، وہ کوئی مستند عالم نہیں ہے، وہ خطیب ہے صرف۔ اور غیر مقلدین نے، دوسرے لوگوں نے، آج پتہ کرو اس سے، اس کی جتنی مخالفت کی یہ چھپا رہا، اور فرق باطلہ کو اس کی طرف سے خدا کی قسم میں نے جواب دیا، میں نے جواب دیا۔ تبلیغی جماعت مولانا طارق جمیل کی نہیں ہے، مولانا خورشید کی بھی نہیں ہے، نظر الرحمان کی بھی نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ یہ میرے اکابرین نے اس کی بنیاد رکھی ہے، یہ ہماری جماعت۔ تبلیغی جماعت میری، تحریک ختم نبوت والے میرے، جمعیت علماء اسلام میرے۔ یہ پیر بھی، وہاں سینکڑوں پیر بیٹھے ہوئے تھے اس جہاں میں نے بیان کر دیا، چونکہ لاکھوں کا مجمع تھا، اور پیروں کو بھی للکارا کہ ایسا پیر ہمیں نہیں چاہیے، ایسا پیر نہیں چاہیے جو صرف تسبیحات میں لے کر اللہ اللہ اللہ۔ مولوی سے اس دن اللہ ناراض ہو گیا کہ لوگوں کے دماغوں میں، پیروں نے اور اس قسم کے مولویوں نے بٹھایا کہ مولوی کا کام سیاست نہیں ہے، مولوی حکومت نہ کرے۔ 800 سال تک مجھے بتاؤ کہ مکہ اور مدینہ نہیں، دنیا کا اس وقت جو دنیا کا صدر تھا، خلیفۃ اللہ، جو اللہ کا خلیفہ، وہ محمد رسول اللہ تھا۔ ابو بکر خلیفۃ اللہ نہیں تھا، وہ مولوی نہیں تھا، وہ حافظ قرآن نہیں تھا، وہ قاری نہیں تھا، عمر نہیں تھا، عثمان نہیں تھا، علی نہیں تھا۔ کس نے تمہیں بتایا کہ مولوی حکومت نہ کرے؟ مولوی سے اس دن اللہ ناراض ہو گیا، پھر جوتوں کے لیے تیار ہو جائے کہ حکومت انگریز لوگ کرے، انگریز کے پٹھوں۔ یہ سبق یہ کافروں کا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں۔ غیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا، مولانا سے ہمارا اختلاف رہا ہے، مولانا ہمارے قیمتی ساتھی تھا، لیکن تھوڑا سا اعلان کر دے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا، مولانا کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، القول الجلیل فی کفر طارق جمیل، سن لیں، القول الجلیل، میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق۔ مذاق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا، کتنا بھیانک بات کہے ہیں مولانا منظور منگل، مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں۔ اور یہ جماعت انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، اس میں کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی ہے۔ آپ ذرا طارق مسعود صاحب کے کلپ کو بھی سنیں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں، مسجد میں سوتے ہیں، تو بھائی مسجد میں قیام کرنا بھی جائز ہے، مسجد میں سونا بھی جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہی تو آرام فرما رہے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو مسجد نبوی کی مٹی آپ کے رخسار مبارک پہ لگ گئی تھی، تو اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب سے آپ کو خطاب کیا ہے، مٹی والے۔ حضرت عمر نے ساری زندگی کے لیے اپنی کنیت ابو تراب ہی کر دی۔ تو ہاں،
صرف سونے کے لیے مسجد میں جانا، گپے مارنے کے لیے مسجد میں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو تبلیغ والے گپے مارنے کے لیے تو نہیں جاتے نا، وہ تو دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں. تو جائز ہے، سونا بھی جائز ہے، قیام کرنا بھی جائز ہے، اعلان کرنا بھی. اعلان بھی کوئی بچوں کی گمشدگی کا اعلان تو نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک بچہ نیلے رنگ کی لیکر اور پیلے رنگ کا بنیان پہنا ہوا ملا ہے، جن صاحب کا ہو آ کے لے جائیں. تو وہ تو دین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. دیکھیں جہاد والی روایتوں کو جو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں، تو اس طور پر اگر کوئی جہاد کی روایتوں کو فٹ کرے کہ جہاد کا جو 100% ثواب ہے وہ پورا تبلیغ میں نکلے گا، پھر تو یہ بات غلط ہے. لیکن اگر کوئی اس طور پر منطبق کرتا ہے کہ جہاد میں اور تبلیغ میں قدر مشترک کیا ہے کہ مجاہد بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اور جو تبلیغ میں نکلے یا دینی مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو ایک نیک شگون کے طور پر یہ فضیلت لی جائے کہ بھئی دونوں کا مقصد تبلیغ ہے. تو جہاد کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تبلیغ پہ فٹ ہوتی ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہاں کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو جیسے مجاہد اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. اب یہ آیت اصل میں ہے تو جہاد کے بارے میں، لیکن اس میں اللہ نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو بھی اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. تو اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں تبلیغ والے بھی داخل ہیں، اس میں مجاہد بھی داخل ہے. سب سے پہلے تو مجاہدین داخل ہیں اس میں. تو تبلیغ والے اس طرح کی آیتوں کو اگر تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے. جیسا کہ آپ نے مولانا طارق مسعود صاحب کا بیان سنا، اور وہ اپنے بیان میں بتا رہے ہیں کہ مسجد میں سونا بھی جائز ہے. تبلیغی جماعت اور تبلیغی جماعت میں جتنے بھی افراد چلتے ہیں رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی کبھی کوئی حرج نہیں آیا ہے، اور بہت زیادہ پرہیزگار متقی اور خدا کی عبادت کرنے والے میں شمار ہوتے ہیں یہ تبلیغی جماعت والے. اور انشاءاللہ تعالی یہ تبلیغی جماعت کی برکت سے بہت مسئلے حل ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری و ساری رہیں گے. ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. السلام علیکم.